اس آیت کریمہ سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پوری آیت کریمہ میں شیطان کا شین نہیں ہے، شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب اس کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس آیت کریمہ سے وہ اتنا بھاگتا کیوں ہے؟ سوال ہے نا جی۔ اور بخاری شریف کتاب بدیع الخلق میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پر آئیں تو فقرہ آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ پڑھ لیں۔ اس کے دو فائدے بتائے گئے، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، اور دوسرے وَلَا يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو جو میں نے کہا کہ بھئی اس میں تو شیطان کا نام بھی نہیں ہے، شیطان کی شین نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پھر یہ اس آیت کریمہ سے بھاگتا کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں توحید کو جس طرح کھول کھول کر اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، کسی اور آیت کے اندر اس طرح توحید کو واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہذا واحد۔ ثانی، اس آیت کریمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 16 اسماء حسنی ہیں، بعض نے کہا کہ 18 ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 21 ہیں۔ اب اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یہاں موجود ہیں اور سب بڑے اہم نام ہیں اس کے، اور اتنے نام کسی اور آیت کے اندر ہیں ہی نہیں، لہذا یہ آیت کریمہ اعظم آیت القرآن ہے، قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے، جو قاری قرآن تھے، قرآن پر بڑی اچھی نگاہ تھی ان کی اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی اعظم آیت کون سی، سب سے عظیم آیت؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، جو ان کی کنیت ہے، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ جی چلیے اب اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ ہے نام لو تو دل دھڑکنے لگتا ہے، ایسا نام ہے وہ، کائنات میں یہ نام کسی نے آج تک رکھا ہی نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام جانتے ہو؟ کسی نے کائنات میں اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں ہے، بات ہے یہ، بالکل یونک ہے۔ اور اللہ نے اپنے اسی نام اسم الجلالہ سے اس آیت کریمہ کو شروع کیا ہے، اللہ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تفسیر کیا ہے، تو اللہ خود اپنے نام کی تفسیر فرماتا ہے، لا الہ الا ہو، جی، یا لا معبود بحق سوا، یہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اور اللہ کی یہ تفسیر کلمہ توحید سے کی گئی ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نا لا الہ الا ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کی تفسیر کلمہ توحید سے کی ہے۔ جی، اللہ کون؟ لا الہ الا ہو، اے لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی تفسیر کس سے ہوئی؟ کلمہ توحید سے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ۔ اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وائی؟ کیوں؟
جواب دیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے لائق عبادت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جی، جو مر جائے یا جو عدم سے وجود میں آیا ہو وہ لائق عبادت نہیں ہوتا۔ جی، یہ دیکھیں الحی، تو پہلی صفت الحی لائے گی، کیوں؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ هذه الصفت تتضمن جمیع الصفات الذاتیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ذاتی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، الحی کے اندر۔ جی جی، تو سب سے پہلے اسی کو لانا ضروری تھا، اس لیے کہ ذات جو ہوتی ہے صفات سے پہلے ہوتی ہے، لہذا الحی کو پہلے لایا گیا۔ اچھا، جو زندہ ہوتا ہے کبھی کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جتنے زندہ ہیں سب کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اللہ ایسا زندہ ہے جس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا القیوم سے۔ القیوم کا مطلب قائم بنفسہ، خود قائم بنفسہ ہے، وہ قائم بشؤون عبادہ، وہ خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا سبب ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں قائم ہیں۔ جی جی جی، اس کا مطلب وہ خود قائم ہے، وہ کسی کی مدد سے وہ قائم نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے۔ تو قائم بنفسہ وہ قائم بشؤون عبادہ، خود وہ قائم بنفسہ ہی ہے اور دوسرے تمام بندوں کے معاملات کی نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ ہے، یہ قیوم کا مطلب ہے، یعنی کبھی زندہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ ذرا میری نگرانی کرے، میرے قیام کا سبب بن جائے۔ جی، پھر تیسرے نمبر پہ لایا جا رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی نگرانی کر رہا ہو، جیسے باپ نگرانی کرتا ہے بچوں کی، ماں نگرانی کرتی ہے بچوں کی، ایک صاحب اقتدار اپنی رعایا کی نگرانی کرتا ہے، قائم علیہم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ نگرانی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے، ہاں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہو، اس لیے کہ نیند آتی ہے، اس کو سو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسا نگراں ہوں، ایسا قائم علی غیرہ ہوں جو کبھی غافل نہیں ہوتا اور اسے اونگ نہیں آتی۔ اونگ کو پہلے لایا گیا، ایسے اونگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سو جاتا ہے، گویا کہ غفلت کی ابتدا کیا ہے؟ اونگ، اور غفلت کی انتہا سو گیا۔ تو اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ اگر وہ غافل ہو جائے تو پھر قیام کیسے ہو جائے گا؟ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، وہ دیکھ رہا ہے سب کو، نگرانی کر رہا ہے سب کی کہ ایک سیارہ کہیں دوسرے سیارے سے ٹکرا نہ جائے، اس لیے کہ جتنے بھی سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے، سورج کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں داخل ہو سکے۔ اللہ، کائنات اتنی بڑی ہے اور سب کو وہ دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ اگر وہ غافل ہو جائے پھر کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ، دل دہل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور آیت الکرسی کو دیکھ کر کے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ غافل نہیں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ اب اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملک، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، یہ گلاس ہے آپ اس کے مالک ہیں۔ ایک ہے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ جی، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے۔ مالک ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے۔ جی، مالک کا مالک ہوتا ہے۔ تو پہلے ملکیت بتائی گی کہ یہ جو حی ہے، قیوم ہے، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، اس کی ملکیت کیا ہے؟ بتایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ما جو ہوتا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے بھی اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی جاندار، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں ماں کے عموم میں داخل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں۔ جی، سب کا مالک وہی ہے۔ اور لہو کو پہلے لائے گا جو ظرف ہے، ظرف کو مقدم کر کے بتایا گیا لہو اسی کی ہے، اسی کی ہے ملکیت، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے کائنات میں۔
کائنات کے ذرے ذرے کا، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل، سب کا مالک وہی ہے. بابا گیری کی دھجی اڑا دی گئی ہے جی. جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب وہ بادشاہ ہے، سب اس کی ملکیت میں ہے، تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اس میں مکمل غیر اللہ کی نفی کر دی گئی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اچھا ملکیت تو ہے، اچھا کوئی کسی چیز کا مالک ہو مگر اس کے پاس دبدبا نہ ہو، کوئی اس کے اوپر پریشر بنا لے، اپنے فیصلے کو بدل دے. جیسے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو تاعمر جیل بھیج دیا جائے. اب جس کے بارے میں یہ فیصلہ بادشاہ نے کیا ہے، اس کی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کی بیوی سے ملتی ہے، رانی سے. رانی صاحبہ، میرے شوہر کو آپ کے شوہر نے جیل بھیجوا دیا ہے، ذرا میری مدد فرمائے. اب یہ رانی راجا کے پاس آتی ہے، کیا جی تم نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کو جیل سے نکالو، نہیں تو میرے قریب نہیں آنا. یہ دیکھو، یہ دبدبا ہے، پریشر بنانا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا جی. ملکیت کے ساتھ جاہ بھی ہے، دبدبا ہے میرا. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو. اور یہاں استفہام انکاری ہے، یہاں نفی میں جملے کو نہیں لایا گیا ہے جی. لا یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاستفہام اقوی من النفی، اس لیے کہ استفہام جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے جی. ایسا کہا جاتا اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ جملہ نافیہ ہے، جملہ نافیہ نہیں لایا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہو تو سامنے آئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طریقے کا چیلنج ہوتا ہے استفہام انکاری میں جی. کس کی اوقات ہے؟ سامنے آئے. اگر ایسا کہا جاتا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جملہ نافیہ ہے. لیکن جملہ نافیہ نہیں لایا گیا، استفہام انکاری لایا گیا. استفہام انکاری جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اس کو بیٹا دے دو، اس کو بیٹی دے دو، اس کی فلاں مراد پوری کر دو. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہو تو سامنے آئے. یہ مطلب ہے اس کا استفہام انکاری. کیا بات ہے. اچھا تو ایک تو ملکیت ہے، مالک ہے، اور دوسرا ایسا مالک ہے جس کے پاس جاہ ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں بنا سکتا. اس کی بیوی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر بنا سکے جی. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، کون پریشر بنائے گا اس کے اوپر؟ اچھا تو اب دیکھو، ملکیت ہے، مالک ہے، وہ مالک کے ساتھ ساتھ دبدبا ہے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کے پاس ملکیت ہو، اس کی پوری حکومت ہو، اور حکومت کے ساتھ دبدبا بھی ہو، لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے جی، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کس اسٹیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، ما یدور فی مملکتہ، اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے، علم ہونا چاہیے ایک بادشاہ کو جی. جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، ایک کمپنی کا مالک ہو، گھر میں بیٹھا رہے خالی، اس کو معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے.